یہ سعادت کیوں ملی؟ کیونکہ اس کو بدلہ تو دینا تھا نا. اگر کوئی اور مارتا تو وہ تو سر کو اٹھا کر لے جاتا، مگر اللہ نے یہ سعادت ان کے حصے میں دی کہ بدلہ بھی ملے اور اس ظالم کو سزا ملے. جو نبی کا گستاخ ہو اس کے انجام کو دیکھ کر سب لوگ سمجھے جو گستاخ ہوگا اس کی سزا دنیا میں یہی ہوگی، ذلیل ہو کر مرے گا، آخرت میں بھی ہمیشہ کی جہنم کے عذاب میں وہ رہے گا. تو اس لیے اللہ کے گستاخ رسول کی ایک سزا، اللہ کریم نے فرمایا رسول قرآن وعدہ پورا وَكَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًا. اگر یہ باز نہ آیا، میرے نبی کی مخالفت سے گستاخی سے باز نہ آیا تو لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، اس کے نشانی کے بالوں سے پکڑ کر اس کو گھسیٹ دیں گے. نَاصِيَةٍ یہ جھوٹی نشانی ہے، یہ خطا کار نشانی ہے. پھر حکم دیا فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ. والی چوب کر مجھے پتہ لگتے تکلیف بند کر. فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ. اللہ کریم نے فرمایا لوگوں میں سے کہو اپنی جماعت کو بلا. کیا دیتا ہے تو بلا اپنی جماعت کو. سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ. یا اپنی جماعت کو بلائے، ہم اپنا لشکر بھیجیں گے. سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ. زبانیہ کہتے ہیں شرطوں کو، تو پولیس والے ہوتے ہیں. یہ اللہ کریم نے حکم دیا محبوب اس کو کہو اپنی جماعت کو بلائے، ہم اپنا لشکر بھیجیں گے. ایک فرشتہ ہی کافروں کو کافی ہے. لشکر بھیجنے کا حکم کیوں ہوا؟ حضور کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے. آخری آیت میں حکم ہوا پڑھ دو سجدے والی آیت. سجدہ سب کو کرنا پڑے گا. سجدہ اللہ کریم نے فرمایا کَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب. محبوب آپ اس کی بات کو ہرگز نہ مانیں. لا تُطِعْهُ، اس کی بات کو کسی کھاتے میں نہ لائے، اس کو کوئی اہمیت نہ دے. وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اپنے رب کی نماز پڑھے اور اپنے رب کا قرب حاصل کرے. ثابت ہوا حضور کی نماز گناہوں کے کفارے کے لیے نہیں تھی، حضور کی نماز اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. اپنے رب کو سجدے کرو، اس کا قرب حاصل کرو. اب جملے سنے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بارے میں فرمایا. حضور فرماتے ہیں بندے کو سب سے زیادہ قرب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں. تو آپ کریم نے فرمایا سجدے میں کثرت سے دعا کرتے. اس لیے تو نماز میں باقی ارکان ایک ایک ہے مگر سجدے تو اللہ کریم نے یہ حکم فرمایا سجدے کرو رب کو، رب سے قربت حاصل کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو حضور تلقین فرمایا کرتے تھے، فرماتے کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کرو. نماز پڑھو حضور کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. جب اپنے تمام اعضاء میں سے اشرف اعضاء، اشرف بازو جو ہے وہ چہرہ ہے، جب بندہ اس کو اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا دیتا ہے تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اس پر نازل ہوتی ہیں. اللہ کریم ہم سب کو آقا کریم کی سچی غلامی اختیار کرنے کی جو پرانے بات بچے کر چکے ہیں بڑی شان والے ہیں، جن کے سینے میں قرآن ہو توجہ فرمائے. علماء بیٹھے ہیں، ان کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں. جب حافظ قرآن فوت ہوتا ہے نا، اللہ کریم قبر کی مٹی کو حکم دیتا ہے خیال رکھنا آج تیرے پیٹ میں وہ بندہ آ رہا ہے جس کے سینے میں قرآن ہے. قبر کی مٹی بھی حافظ قرآن کا احترام کرتا ہے. وہ حدیث پاک سمجھنے کے لیے ایک حدیث کافی ہے. حضور فرماتے ہیں جو والدین اپنی اولاد کو قرآن پڑھاتے ہیں
من قرأ القرآن وعمل بما فيه، تو قرآن پڑھے اور قرآن پڑھ کر عمل کرے، البس والداه تاجا یوم القیامہ، میں قاری قرآن کے والدین کو قیامت والے دن نور کا تاج پہنا دوں۔ کتنا بڑی فضیلت ہے، البس والداه تاجا یوم القیامہ، اور وہ اس کی روشنی کتنا ہوگی؟ آقا کریم نے خود بیان کیا، فرمایا قوله احسن من ضوء الشمس، اس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ یہ سورج جو اس وقت چوتھے آسمان پر ہے بھی اس کی پیک، جو فرماتے ہیں اگر یہی سورج تمہارے گھر میں آ جائے تو کتنا روشنی ہوگی تیز، میں تمہارے گھر میں یہی سورج ہو، اس کی روشنی جتنا ہوگی، قیامت کے دن جو نورانی تاج والدین کو پہنایا جائے گا اس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ آگے حضور نے جو الفاظ فرمائے نا سننے کے قابل ہے، فرمایا فما ظنکم بالذی عمل بہذا، والدین کو تو دام پہنایا جائے گا تو خود قرآن پر پڑھ کر عمل کرے، اس کی کیا شان ہے، اس کی کیا شان ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، قیامت کے دن اللہ کریم والدین کو جب نورانی دام پہنائے گا، ضرور پہنائے گا، حضور کا فرمان ہے، کیا پھر فرمائے گا اتار دے اب جہنم میں جا، ایک عزت دے گا، پھر فرمائے گا اتار اب جو عزت پاتا تھا پورا ہو گیا، اب تیرے عمل اچھے نہیں تھے تو جہنم میں جا، تیرا ایمان ہے، جب تاج پہنایا جائے گا تو پھر وہ اتارا نہیں جائے گا، اللہ اس کی برکت سے سیدھا جنت میں داخل۔ دنیا آخرت کی بھلائی اور کامیابی چاہتے ہو، اپنی اولاد کو قرآن پڑھو، دیندار بنو، دین کے ساتھ تعلق رکھو، اور میں آخر میں یہ دعا کر رہا ہوں اللہ کریم ہم سب کا خاتمہ ملتا ہے، جب آخری وقت ہو، سامنے حضور کی صورت ہو، زبان پر کلمہ کی تکلیف، محمد علی ظہوری کا کلام سنے وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں وقت آخر ظہوری مہک جائیں گے، وقت آخر ظہوری مہک جائیں گے، ان کے دامن کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔